اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک اللہ زینہ جن کی، یہ اللہ زینہ اس میں موصول ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اس کا معنی جس طرح سیاق و سباق میں آ رہا ہو تو اس لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ کبھی اس کا معنی جو ہو جاتا ہے، کبھی جن کے، کبھی ان کے، تو یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو فرمایا انا بے شک اللہ زینہ جن کی یا جن کو تدعونا تم پوجتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، من سے دونی علاوہ اللہ اللہ کے، ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کی، جن معبودوں کی، عبادن وہ بندے ہیں، امثالکم امثال مثل کی جمع امثال، طرح، کم تمہارے، امثالکم تمہاری طرح ہیں، وہ تمہاری مثل ہیں، تمہاری طرح بندے ہیں۔ فدعوہم پھر تم انہیں بلاؤ، بلاؤ تم انہیں، فلیستجیبو فلیستجیبو تو انہیں چاہیے کہ وہ جواب دیں۔ فدعو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے، لیکن یہ امر کا صیغہ خطاب کا ہے، جس میں حاضرین سامعین کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ تم بلاؤ۔ فدعوہم تو تم انہیں بلاؤ، فلیستجیبو آگے یہ بھی امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ غائب کا صیغہ ہے، یعنی غائبانہ انداز میں اشارہ دیا گیا ہے، خطاب کیا گیا ہے۔ فلیستجیبو تو انہیں چاہیے کہ وہ جواب دیں، بس تم انہیں بلاؤ، فلیستجیبو تو انہیں چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم لا لیے کم تمہارے، تمہیں، فلیستجیبو لکم تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، ان اگر کن تم ہو، صادقین سچے، صادق کی جمع صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے عقلی لحاظ سے معبودان باطلہ کا رد کیا ہے، اور مشرکوں کو، بت پرستوں کو نفسیاتی طور پر، عقلی طور پر ایک انہیں حقیقت ان کے سامنے ظاہر کیا ہے اور انہیں حقیقی راہ دکھائی ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک یہ جن کی بھی تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جو کچھ بھی فرمایا جن کی بھی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، چاہے ان کا تعلق زمینی مخلوقات کے ساتھ ہے یا زمین سے بنائی ہوئی اشیاء کے ساتھ ہے، پتھر، شجر، جانور، جو کچھ بھی ہے، یا ان کا تعلق آسمانی کائنات کے ساتھ ہے، مظاہر فطرت کے ساتھ ہے، سورج، چاند، ستارے، شمس و قمر، فرمایا جن کی بھی تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا عباد امثالکم وہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح تم رب کے بندے ہو، اسی طرح وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندے سے مراد وہ اللہ کی عبدیت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی بندگی سے وہ جدا نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوقات میں سے، اللہ کی مملوکات میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے۔ تم بندے ہو کہ تمہیں مٹی سے بنایا، تمہارے اندر اللہ نے روح پھونک دی، اور وہ بندے ہیں کہ وہ بظاہر بے جان نظر آتے ہیں، ان میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے،
لیکن بنائے ہوئے وہ بھی اللہ کے ہیں، چاہے یہ تمہارے بنائے ہوئے جن کو تم پتھروں سے اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، چاہے یہ ہو جائیں یا ان کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو. جس طرح وہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے نیک اور صالحین بندے ان کے بھی بت بنائے ہوئے تھے. جس طرح عیسائی ہیں، کرسچین، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا یا خدا کا بیٹا بنا لیا، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی بنا لیا. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہنے لگے. تو یہاں تو چونکہ مشرکین مراد ہے، اس لیے میں ان پر فوکس کر رہا ہوں، تو باقیوں کی اس لیے وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو اللہ رب العزت نے یہاں اہل شرک کو فرمایا کہ جن کی بھی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہاری طرح ہی اس کے بندے ہیں، اس کی مملوک میں ہے، اس کی محلوقات میں سے ہیں. آگے فرمایا اچھا فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تمہیں ان پر بڑا مان ہے. تم کبھی کہتے ہو کہ یہ ہمیں بیٹے دینے والے ہیں، یہ بیٹیاں دینے والے ہیں. بیٹیوں سے تو معاذ اللہ وہ ویسے نفرت کرتے تھے تانیث سے، اور تم کہتے ہو یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، اور تم کہتے ہو کوئی ہمیں رزق دیتا ہے. کسی کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کوئی بارش برساتا ہے، کوئی فصلیں اگاتا ہے، کوئی آندھی طوفان لاتا ہے. یعنی طرح طرح کے انہوں نے جتنے بھی انسان کی سہولت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام ایک بنایا ہوا ہے، انہوں نے اس کے مختلف دیوتا اور دیوتائیں وہ بنا رکھے تھے. تو رب نے فرمایا اگر تم اتنا انہیں خدا مانتے ہو اور یہ تمہارے خالق ہیں، تمہارے رازق ہیں، تو پھر تم انہیں کھڑے ہو کر بلاؤ، پھر تم انہیں پکارو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دیں، وہ تمہارا جواب دیں، وہ تمہاری پکار پر جواب دیں. رب نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری عقل سینس مانے گی نا کہ جس کو ہم معبود بنا رہے ہیں اسے ہمارا جواب بھی دینا چاہیے. تو فرمایا ان بتوں کو کھڑے ہو کر مانگو، تم ان سے انہیں پکارو، تو کیا کوئی تم جواب سنتے ہو؟ کیا تم کوئی پکار سنتے ہو؟ تو وہ چاہے بتوں کو کوئی فرد واحد پکارے یا 10-20 اکٹھے ہو کر، سینکڑوں ہزاروں اکٹھے ہو کر پکارے، تو کیا وہ ان کی پکار کا جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے. وہ تو بے جان ہے، وہ کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو جان ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک عقلی طور پر، انٹلیکچول طور پر انہیں جھنجھوڑا ہے، اور انہیں فکری طور پر جھنجھوڑا ہے کہ جن کو تم اپنے سامنے کھڑے رکھ کر جو تمہاری پکار پر جواب نہیں دے سکتے، تو وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے پر قادر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے فرمائے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو اور تم انہیں کہتے ہو یہ ہمارے معبود ہے، تو پھر یہ جواب دیں. تو ان کا جواب نہ دینا، خاموش ہونا، اور چاہے انہیں کوئی نقصان پہنچا دے اس پر بھی کچھ نہ کرنا، یہی ان کی بے کسی، محتاجی، یہی بے مائگی، یہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ معبود باطل ہے، یہ معبود بننے کا اہل نہیں ہے، یہ معبود بننے کا مستحق نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اے مسلمانوں، جس خدا کو، جس اللہ کو تم پکارتے ہو، کیا تم اس کا جواب سنتے ہو؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے ہاں. ہمارا اللہ وہ ہے جو پکارنے والے کی پکار بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے.
لیکن چونکہ وہ کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات کا خالق ہے، اس لیے وہ عام انسان کی سوچ سے ماورا ہے۔ اس کا کلام سنا ہے انبیاء کرام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کلام سنا ہے، اس سے کلام کیا ہے اور اس کا کلام سنا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی سنا، بنی اسرائیل والوں نے بھی سنا، اور سارے انبیاء کرام کی طرف جو وحی آتی رہی وہ بھی اس بات پر دلیل ہے۔ پھر سارے رسولوں کے سردار سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رب کا دیدار بھی کیا، اور قیامت کے دن رب کا دیدار سارے اہل ایمان کریں گے، جنت میں بھی کریں گے، قیامت کے دن بھی کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود موجود ہے، باری تعالیٰ کا وجود موجود ہے۔ ہاں، جو معبودان باطلہ ہیں وہ زندگی نہیں رکھتے، وہ حیات نہیں رکھتے۔ تو جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے، جس کے دستے قدرت میں، وہی مستحق ہے کہ بندے اسی کے آگے جھکیں اور اسی کو الہ العالمین رب العالمین مانے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے منطقی اور عقلی طور پر انہیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 195 195، فرمایا کیا حمزہ استفہام سوالیہ نشان، کیا لہم لا لیے ہم ان کے، الہم کیا ان کے لیے ہے، ارجلن پاؤں، یمشونا وہ چل سکیں، بیہا جن سے، فرمایا الہم ارجلن یمشونا بیہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، ام یا لہم لیے ان کے ایدن ہاتھ ہیں، ام لہم ایدن یا کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبتشونا وہ پکڑ سکیں بیہا ساتھ ان کے، کہ وہ ان کے ساتھ پکڑ سکے، کیا ان کے ہاتھ ہیں، ام یا لہم لا لیے ہم ان کے، اعین آنکھیں ہیں، یبصرونا وہ دیکھ سکیں بیہا جن سے، ام لہم اعین یبصرونا بیہا یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، ام یا لہم لا لیے ہم ان کے، یا ان کے لیے ہیں آذان کان، یسمعون وہ سن سکیں، بیہا جن سے، ام لہم آذان یسمعون بیہا یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں، قل ادعو کل فرما دیں، ادعو تم بلا لو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، اے کافرو تم اپنے باطل شریکوں کو بلا لو میری ہلاکت کے لیے، ثم پھر کی دو تم چلاؤ داؤ نی مجھ پر، ثم پھر کی دو تم داؤ چلاؤ نی مجھ پر، فلا پس نہ، تنذرو تم مہلت دو نی مجھے، فلا تنذرون پس تم مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی لحاظ سے انہیں راہ ہدایت دکھائی تھی اور انہیں حقیقی معبود تک رسائی کا راستہ دکھایا تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیے شان قدرت، سبحان اللہ، تو اب بھی اللہ کے وجود کو نہ مانے، جس طرح دہریے ہیں یا مشرکین ہیں، اللہ پاک کا یہ اتارا ہوا کلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کو سمجھانے کے لیے، ہدایت دکھانے کے لیے اور معبودان باطلہ کی حقیقت دکھانے کے لیے کتنی عام فہم مثال دی ہے، عام فہم انداز میں انہیں سمجھایا ہے،
اور انہیں راہ ہدایت دکھائی ہے۔ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ پچھلے آیت میں تو یہاں تک فرمایا تھا تمہاری طرح وہ بندے ہیں، مخلوق ہیں، تم انہیں پکارو وہ جواب نہیں دے سکیں گے، انہیں بولو جواب دیں، لیکن وہ نہیں دے سکتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تو اپنے آپ پر اور ان بتوں پر غور کرو، اپنے آپ کو بھی دیکھو اور ان بتوں کو بھی دیکھو۔ اب انسان کے ساتھ مطابقت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کی، معبودان باطلہ کی، ان کا ضعف، ان کی کمزوری، ان کی بے مائیگی، ان کی حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ انسان کے دیکھیں، انسان کی ٹانگیں ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کے کان ہیں، جن سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو جسم ہے، انسان کو جو بدنی طاقتیں ملی ہیں، جو بدنی اعضاء ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ انہیں سمجھایا ہے۔ فرمایا کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ اے انسان تیری تو ٹانگیں ہیں، تو چل بھی سکتا ہے، تو بھاگ سکتا ہے، کھڑے ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، کما کر، محنت کر کے اپنا پیٹ پال سکتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ اے انسان تو اپنے ہاتھ سے محنت کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پیٹ بھر سکتا ہے، تو کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں؟ کیا ان ہاتھوں سے وہ خود کھا سکیں؟ تم تو خود اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہو، تو کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کھا سکیں؟ ان کے سامنے پرشاد پڑا ہوتا ہے جسے وہ بت پرست اپنی زبان میں بولتے ہیں، یا وہ جو کچھ بھی نظر مانتے ہیں اپنے بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور طرح طرح کی منتیں مانتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، حلوے، مانڈے، چاول، پتہ نہیں کیا کیا ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو فرمایا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کھا سکیں، جن سے وہ پکڑ سکیں، تھام سکیں؟ تو اے انسان تمہارے تو ہاتھ بھی ہیں، تم ان سے طرح طرح کے کام لیتے ہو۔ پھر تیسری مثال دی ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ بظاہر تو انسان بت کا ایک مجسمہ بنا لیتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی بنا لیتا ہے، لیکن کیا اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے؟ کیا اس کے اندر بینائی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے کہ جس سے وہ دیکھ سکے اور طرح طرح کے معاملات حل کر سکیں، آنکھوں سے کام لے سکیں؟ پھر چوتھا فرمایا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ تو انسانوں کے تو کان بھی ہیں جن سے وہ دوسرے کی بات سنتا ہے، دوسرے کی حاجت سنتا ہے، دوسرے کی ضرورت سنتا ہے اور پوری کرتا ہے، اور آنکھوں سے حالات کا جائزہ بھی لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چاروں طرح کی مثالیں ان بت پرستوں کو، مشرکین کو، اللہ کا راستہ بھولنے والوں کو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں طرح انسانی بدن، انسانی اعضاء کو سامنے رکھ کر، سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، مالک ہے کہ وہ بندوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثال دیتا ہے۔ تو اس طرح انہیں ہدایت دکھائی ہے، ہدایت کی راہ دکھائی ہے۔
تو فرمائے وہ تو تم سے بھی گئے گزرے ہیں، نہ ان کی ٹانگیں ہیں کہ جن سے وہ چل سکیں، نہ ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکیں، نہ ان کے کان ہیں جن سے سن سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان وہ تو تم سے بھی گئے گزرے ہیں، تمہارے اندر جیسی طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، اختیار ہے اور اللہ کی طرف سے اذن ہے، یہ تو ان کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں تو ان کو حاصل نہیں ہے، یہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے، تو پھر کیسے تم جو اپنے آپ سے جو تم سے گئے گزرے ہیں، تم سے بے بس ہیں، تم سے بے حقیقت ہیں، جن کے پاس کوئی طاقت قدرت اختیار نہیں، تو پھر کیسے تم اللہ کے مقابل انہیں لے آتے ہو، کیسے تم انہیں خدا کا شریک ٹھہرا لیتے ہو؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ، وہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو اس طرح نہ جھٹلاؤ ورنہ تمہیں فلاں بیماری ہو جائے گی، فلاں بیماری معاذ اللہ ہو جائیں گی، اس طرح وہ معاذ اللہ حضور کو ڈراتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو رب نے فرمایا انہیں فرما دیں ادعوا شرکاءکم، تم اپنے شریکوں کو بلا لو، جس طرح اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں بھی یہ انہیں فرمایا تھا، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اس میں بھی یہ انہیں فرمایا تھا، دعوت دی تھی کہ جو کچھ ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں اس میں فرمایا تھا کہ تم اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُم، اے حبیب آپ فرما دیں کہ تم اپنے سب شریکوں کو بلا لو، سب شریکوں کو بلا لو جن کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ان کی طرف سے بیماری پہنچ جائے گی معاذ اللہ یا کوئی نقصان پہنچ جائے گا، تو فرمایا آپ انہیں کہیں سب حمایتوں کو بلا لو، ثم کیدونی، پھر مجھ پر داؤ چلاؤ، پھر مکر چلاؤ، جو تم مکر کر سکتے ہو، جو تم داؤ کر سکتے ہو چلاؤ، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، یعنی میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ مجھے تم اپنے حمایتوں کے بلا لو کہ میں تم سے کوئی 1 دن 2 دن ان کے مقابلے کے لیے مانگوں گا، فرمایا نہیں، مجھے کوئی مہلت نہ دو، بلا لو سب کو، فلا تنظرون، تو مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں اتنا چیلنج بھی کر دیں تو تب بھی یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تب بھی یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کے اندر تو ایسی طاقت ہی نہیں ہے، ایسی قوت ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تو بے جان مخلوق ہیں جو خود انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں گھر لیا، بنا لیا، تو وہ تو بے جان بے بس مخلوق ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس مثال سے ان کی حقیقت آشکار کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 196 196، اس میں فرمایا انا بے شک ولی ہے میرا اللہ اللہ، انا ولی اللہ، بے شک میرا ولی اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، الذی، وہ جو جس نے نزل اتاری ہے الکتاب کتاب، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی ہے، وہوا، اور وہی، یتولا، مدد کرتا ہے، نصرت فرماتا ہے، الصالحین، نیکوکاروں کی، اور وہ
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ کون ہے، معبود حقیقی کون ہے، خالق کائنات کون ہے، رب العالمین کون ہے۔ پچھلی آیت کا یہاں پر اختتام ہوا تھا کہ جتنے بھی تمہارے شریک ہیں ان کو بلا لو، پھر مجھ پر داؤ چلاؤ، وہ کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکیں گے، مجھے کچھ مہلت نہ دو۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے اللہ کا تعارف کرایا۔ تو چونکہ سارے معبودان باطلہ کے مقابل رب ذوالجلال کی خالقیت، اس کی رازقیت اور اس کی معبودیت، اس کو اجاگر کرنا تھا، اس لیے فرمایا ان ولی اللہ، بے شک میرا ولی اللہ ہے، میرا کارساز اللہ ہے۔ ولی کا معنی حامی، مددگار، دوست، کارساز، یہ سارے ولی کا معنی ہے۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے، کیونکہ عربی زبان بڑی وسیع ہے، تو سیاق و سباق کے لحاظ سے پھر اس کا معنی کا تعین ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور اللہ کل کائنات کا مالک ہے، اس لیے یہ سارے معانی اللہ کے ساتھ آئیں گے کہ بے شک میرا دوست اللہ ہے، میرا حامی اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، میرا کارساز اللہ ہے، اور وہ میرا کارساز ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا مددگار ہے، اور میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے۔ یہ سارا اللہ رب العزت کا تعارف کروایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہارے ان معبودان باطلہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے سارے مل کر آ جاؤ، تو میرے ساتھ اللہ ہے، وہ میرا مددگار ہے، وہ میرا حامی ہے۔ آگے فرمایا اللہ وہ ہے الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کیا ہے۔ اب وہ جو پچھلی آیتوں میں سوال پیدا ہوتا تھا، جو میں نے آپ کو جواب دیا کہ اللہ بھی تو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کو تو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور اس کو محسوس نہیں کر سکتے، یہ ظاہری حواس سے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ اللہ کے وجود کی یہ دلیل ہے کہ اس نے یہ کتاب اتاری ہے، یہ اس کے وجود کی دلیل ہے۔ اس کتاب کی حقانیت، اس کتاب کا نزول، اس کتاب کی صداقت، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن کا نزول، یہ اللہ کی بہت بڑی دلیل، اللہ کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے دلیل، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود کی۔ آپ یہ دیکھیے نا، اپنے ولی، اللہ کے ولی ہونے کا تعارف کرایا الذی نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ چیلنج ہے، یہ قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت۔ جہاں یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے، وہاں یہ رب کے وجود پر بھی دلیل ہے کہ رب موجود ہے، جس کے کلام میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی باطل ہے۔ اور 1500 سال، 15ویں صدی گزر رہی ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، تو کوئی بندہ اس میں ایک حرف کا بھی نہ اضافہ کر سکے، نہ کمی کر سکے۔ تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، اور اس رب کا جو موجود ہے۔
پھر آگے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، فرمایا ہاں سنو، وہ اپنی قدرت کا اور اس کی الوہیت کا اظہار بھی ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کی زبانی فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ یہ قرآن تو اس کے وجود کی دلیل ہو گئی. اب کیا اس کی ربوبیت کا، اس کی ولایت کا اظہار بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ الفاظ اس پر دلیل ہیں. فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ہاں وہ صالحین کی مدد بھی کرتا ہے، نیکوکاروں کی مدد بھی کرتا ہے. کیا ساری انسانی تاریخ نہیں بتا رہی کہ اس نے نیکوکاروں کی مدد کی ہے؟ قربان جائیں سبحان اللہ اللہ کے کلام پر. اب یہ اس جملے میں جو سارا یہ سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. کیا حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ نے مدد نہیں کی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی مدد نہ کی؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی، پھر صحابہ کرام کی، پھر آج تک امت میں کیا صالحین کی مدد نہیں ہو رہی؟ تو یہی اس بات کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کے ظہور کی، اللہ کے وجود کے اظہار کی یہ دلیل ہے. اللہ کے وجود کے اظہار کی دلیل ہے کہ پہلے زمانوں میں بھی وہ صالحین کی مدد فرماتا رہا، اب بھی فرماتا ہے اور قیامت تک فرماتا رہے گا. یہ جو یتولا ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا، جس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ صالحین کی مدد کرتا ہے، کرتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ نظام قائم ہے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح ان معبودان باطلہ کی نفی کر دی اور ان کا رد کر دیا، اور اپنے وجود پر دلیل عطا فرما دی اور لوگوں کی ہدایت کر دی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق کی معرفت نصیب فرمائے، توحید پر استقامت عطا فرمائے، وجود باری تعالیٰ کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمارا جینا مرنا اسی پر بنائے. قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.